بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا پورا واقعہ بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ سبھی کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور سب سے پہلے اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں لبیک یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پتہ ہے، سب سے پہلے عرب میں قبیلائی سنسکرتی کا جاہلانہ رواج تھا، یعنی ہر قبیلے کا اپنا اپنا دھرم مذہب تھا، اور ان سب کے دیوی دیوتا بھی الگ الگ تھے۔ وہ لوگ مورتی کی پوجا کرتے تھے، کئی لوگ مذہب بگاڑ کے شکار تھے۔ اس وقت لوگ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں اور پیڑ پہاڑوں کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ پورے عرب میں ہنسا کا بول بالا تھا اور بچے محفوظ نہیں تھے۔ لوگوں کی جان اور مال کی سرکشا کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اس اندھیری دنیا کو باہر نکالنے کے لیے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 571 کو پیر کے دن اور صبح صادق کے وقت مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر کعبہ شریف میں لے گئے، آپ کے لیے دعائیں کی اور آپ کا نام رکھا محمد۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں آپ کے دادا نے 7ویں دن اپنے قبیلے کے لوگوں کو دعوت دی۔ لوگوں نے آپ کے دادا سے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا؟ تو آپ کے دادا نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پر اسلام کا اثر پڑے، اور آپ کی والدہ سید آمینہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی ختنہ پہلے سے ہی کی ہوئی تھی۔ آپ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا اور آپ کا تمام بدن پاکیزہ تھا۔ جب آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ختنہ شدہ اور ناپ بھی کٹا ہوا پایا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ میرا پوتا بڑی نرالی اور بڑی شان والا ہوگا۔ اور یہی نہیں، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی مبارک بند تھی اور آپ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت عرب میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے اور پلنے بڑھنے کے لیے گاؤں دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ گاؤں دیہاتوں کے کھلی ہوا میں رہ کر ان کا بچہ خوب صحت مند بنے، کیونکہ اس زمانے میں گاؤں دیہاتوں کا موسم شہروں کے مقابلے زیادہ صاف ستھرا اور زیادہ اچھا ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے گاؤں دیہاتوں میں پہلے بچے زیادہ صحت مند اور موٹے ہوا کرتے تھے۔ اسی رواج کے مطابق پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے دور طائف کے قریب ایک علاقہ ہے جس کو بنی سعد کہا جاتا ہے، وہاں لے جایا گیا اور ایک دائی کو سونپ دیا گیا جس کا نام دائی حلیمہ تھا، اور وہ بنی سعد قبیلے سے تھی، اس لیے ان کو حلیمہ سعدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے 2 بڑے مقصد تاریخ کی کتاب میں لکھے گئے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ اس وقت لوگ شہر کے آب و ہوا سے ہٹ کر دیہاتوں کی اچھی اور تازی ہوا میں اپنے بچے کو بھیجتے تھے تاکہ وہ اچھے صحت مند ہو جائے، اور اسی کے ساتھ دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ رہ کر اچھی طرح سے عربی زبان بھی سیکھ لے۔ ان دونوں مقصد کے لیے شہر کے لوگ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے گاؤں دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے۔ دائی حلیمہ بہت غریب گھرانے سے تھی، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، یہ سوچ کر کہ 2 سال ان کی پرورش کروں گی تو اس کے بدلے میں مجھے کچھ مال مل جائے گا تاکہ اس سے اس کی زندگی کا گزر بسر اچھی طرح سے ہو سکے۔ جیسے ہی حضرت آمینہ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے حوالے کیا، اور جیسے ہی دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا تو اس وقت سے دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمت اور برکت ہونا شروع ہو گئی۔ اس وقت عرب میں رواج تھا کہ بچے کی پرورش کا ذمہ 2 سال کا ہوا کرتا تھا، اور ہر 6 مہینے کے بعد بچے کو اس کے گھر والوں سے ملنا ہوتا تھا۔ اسی رواج کے مطابق دائی حلیمہ بھی 6 مہینے کے بعد پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی ماں سے ملانے کے لیے مکہ پہنچی۔ ان کے ساتھ ان کا شوہر حارث
اور ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو ان کی گود میں تھا۔ وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا کیونکہ حلیمہ بہت کمزور تھی اور کھانے پینے کی کمی بھی تھی۔ اسی وجہ سے دائی حلیمہ دودھ نہیں پلا رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا اور ان کو دودھ پلایا تو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دودھ پی لینے کے بعد دائی حلیمہ نے اپنے معصوم سے بچے کو بھی خوب دودھ پلایا۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ وہ جب مکہ میں آ رہی تھی تو ان کے پاس دودھ نہیں تھا، مگر جب سے یہ بچہ ان کی گود میں آیا ہے تب سے اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں کا آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دائی حلیمہ اپنے شوہر حارث اور اپنے بچے اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دبلی پتلی سی اونٹنی پر سوار ہو گئی۔ وہ اونٹنی جب بنی سعد قبیلے سے نکل کر مکہ کی طرف آئی تھی تو وہ بہت ہی سستی سے چلتی ہوئی مکہ پہنچی تھی، کیونکہ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، کیونکہ خود جب دائی حلیمہ غریب گھرانے سے تھی، ان کے پاس کوئی کھانے کے لیے صحیح سے سامان نہیں تھا تو ان کی اونٹنی کو بھی وہ ٹھیک سے نہیں کھلا رہی تھی، تو اسی لیے ان کی اونٹنی بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ لیکن اب معاملہ یہ ہوا کہ دائی حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے چل رہی تھی۔ دائی حلیمہ کی سہیلیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دائی حلیمہ کی یہ اونٹنی جو مکہ میں بڑی سستی سے آئی تھی، اب اسے اونٹنی کو آخر کیا ہو گیا کہ وہ بڑی رفتار سے چل رہی تھی۔ یہ نظارہ دیکھ کر دائی حلیمہ کی سہیلیاں کہنے لگی، حلیمہ ہم پر رحم کر، دھیرے چلو، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تم مکہ سے سوار ہو کر آئی تھی؟ تو یہ سن کر دائی حلیمہ کہنے لگی کہ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے معلوم نہیں عجیب عجیب سے واقعے میرے ساتھ ہونے لگے ہیں۔ اس کے بعد دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور ایسے کرتے کرتے 2 سال پورے ہونے کو آ گئے، یعنی کہ بچے کی پرورش کا ذمہ پورے ہونے کو آ گیا۔ جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ پورا ہو رہا تھا۔ خیر اور برکتوں کا سلسلہ دائی حلیمہ نے ان 2 سالوں میں اپنی زندگی میں خوب دیکھا۔ اسی وجہ سے ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس نورانی بچے کو واپس اپنے گھر والوں کو سونپ دے، مگر دستور کے مطابق 2 سال کے بعد اس کو واپس سونپنا ہی تھا۔ اسی لیے 2 سال کے بعد دائی حلیمہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ کی طرف نکل پڑی۔ جب وہ مکہ میں پہنچی تو حضرت آمینہ سے کہنے لگی کہ آپ کا بچہ بڑا ہی برکت والا، رحمتوں والا بچہ ہے۔ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے میری تو زندگی ہی بدل گئی ہے، میری زندگی میں برکت اور رحمتوں کا دور شروع ہو گیا ہے۔ اسی لیے میری آپ کو گزارش ہے کہ آپ تھوڑے دن اس بچے کو میرے پاس رہنے دیں، میں تھوڑے دن اور پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر تو حضرت آمینہ نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر دائی حلیمہ کے بار بار اقرار کرنے پر حضرت آمینہ تیار ہو گئی اور کہنے لگی کہ تھوڑے دن اپنے پاس اور رکھ لو، پھر واپس آ کر مجھے دے جانا۔ اس طرح سے دائی حلیمہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس اپنے ساتھ لے گئی۔ ایسا کرتے کرتے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی ہو گئی۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو ایک دن آپ دائی حلیمہ کے گھر کے باہر کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان میں حلیمہ سعدیہ کا ایک بیٹا جو پیغمبر حضرت محمد کا دودھ شریک بھائی بھی تھا، وہ سب کھیل رہے تھے کہ اچانک آپ زمین پر گر گئے اور آپ کے چہرے اور جسم کا رنگ پوری طرح بدل گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو آپ کو زمین پر لیٹا کر آپ کے سینے کو چک کر دیا، یعنی آپ کے سینے کو کھول دیا اور آپ کے دل کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور آپ کے دل پر ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا لوتھڑا تھا، اس کو ہٹا دیا اور یہ کہا کہ آپ سے شیطان کے حصے کو دور کر دیا، اور اس کے بعد آپ کے دل کو واپس آپ کے سینے میں رکھ دیا۔ دوستو ادھر یہ دیکھ کر آپ کے ساتھ کھیل رہے بچے گھبرا گئے، آپ کو کیا ہو گیا؟
آپ کے چہرے کا رنگ اتنا پیلا کیوں پڑ گیا ہے؟ اسی لیے وہ دوڑے دوڑے دائی حلیمہ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ محمد کا کسی نے قتل کر دیا ہے۔ تو یہ سن کر دائی حلیمہ بہت گھبرا گئی اور پریشان ہو اٹھی اور بھاگتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے 2 سال کے بعد اس بچے کو اپنی ماں کو دے دینا چاہیے تھا، اب اس کی ماں کو میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ یہ سوچتے ہوئے دائی حلیمہ بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی تو حلیمہ نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا رنگ بدلا ہوا ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کی جان میں جان آئی اور کہنے لگی اب اس کو اور نہیں رکھوں گی اپنے پاس۔ اس کے بعد دائی حلیمہ مکہ پہنچی اور پیغمبر محمد کو حضرت آمینہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد 4 سال کی عمر کے بعد آپ اپنی ماں حضرت آمینہ کے پاس رہنے لگے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 4 سال کی ہوئی تو آپ مکہ میں واپس آ گئے اور اس کے بعد آپ اپنی والدہ حضرت آمینہ کے پاس رہنے لگے۔ اس کے بعد زندگی کے دن بیتتے چلے گئے۔ سن 575 یا 576 میں جب آپ کی عمر 5 اور 6 سال کے بیچ ہوئی تب آپ اپنی ماں حضرت آمینہ کے ساتھ اور اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ مدینہ کی طرف نکلے۔ مدینہ میں آپ کے لیے 2 خاص باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ مدینہ میں آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی اور دوسری بات یہ کہ مدینہ میں آپ کے دادا عبد المطلب کا ننیال بھی تھا۔ اس زمانے میں سفر 1 مہینے یا 1.5 مہینے کا ہوا کرتا تھا، اسی لیے آپ کا یہ سفر تقریباً مہینے بھر کا تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب آپ پلٹ کر واپس مکہ کی طرف آ گئے تو آپ کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا جس کو دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بھی رونے لگے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنے بچپن کی عمر میں ہی آپ کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا اور اللہ نے آپ کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ ہوا یہ کہ آپ جب 1 مہینے کے بعد مدینہ میں واپس مکہ آ رہے تھے تو راستے میں ہی آپ کی والدہ حضرت آمینہ کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ بری طرح سے بیمار پڑ گئی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینے کے بیچ العبا نام کی ایک جگہ ہے، وہیں پر حضرت آمینہ کو دفن کیا گیا اور اس طرح آپ 6 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بہت پریشان ہوئے اور وہ رونے لگے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی پیدائش کے کچھ دن پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا اور اب دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ آپ کی عمر ابھی 6 سال کی ہی تھی کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ بھی کیا کرتے، ایک دن تو سب کو مرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور مکہ کی اور چل پڑے، اس فکر کے ساتھ کہ اس سوچ کے ساتھ کہ آخر اس معصوم سے بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیے ان بچوں پر کیا بیتتی ہوگی جو بچپن میں ہی یتیم ہو جاتے ہیں، جن کے والد اور والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسے بچوں کو دھکار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، پھر ایسے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی نہیں کیا جاتا، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، جیسا کہ اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے یتیم ہونے پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی، اسی وجہ سے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ پیش آیا اور اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو غم کے ساتھ لے کر مکہ میں پہنچے۔ آپ کے گھر کے اندر غم کا ماحول تھا۔ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگے۔ ابو طالب آپ کو بہت چاہتے تھے اور عبد المطلب بھی اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ اور اپنے پوتوں میں سے سب سے زیادہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ عبد المطلب وہ شخص تھے جو قریش کے بہت بڑے سردار تھے، ان کی لوگ سب سے زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ کعبہ کے چھاؤں میں ان کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا جس پر صرف وہ اکیلے بیٹھتے تھے، کسی دوسرے کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ جایا کرتے تھے اور آ کر اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور حضرت عبد المطلب کے ساتھی آگے آیا کرتے تاکہ ان کو اٹھا کر وہاں سے الگ بٹھا دیا جائے، لیکن عبد المطلب اس کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا پوتا ہے اور اسے بیٹھنے دو۔ پھر آپ کے دادا آپ کے سر پر اور آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھرا دیا کرتے تھے اور آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں آپ کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کی وہ ہر خواہش کا
خیال رکھتے تھے، آپ کی ہر ضرورت کو وہ پورا کرتے تھے، آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ ہی گھماتے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھتے۔ ایسا کرتے دن بیتتے چلے گئے۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی، مگر سوچیے اللہ کے نبی نے کیسی کیسی آزمائشوں سے گزر کر اپنی زندگی کا سفر پورا کیا۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کی ہوئی تو ایک دن اچانک آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کا ذمہ ابو طالب کو سونپ دیا۔ ابو طالب آپ کے سگے چچا تھے۔ ذرا سوچیے اس بچے پر کیا گزرتی ہوگی جس کے بچپن میں ہی نہ تو ماں کا ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی باپ کا ساتھ، ایک دادا کا سہارا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا، آپ کی ہر طرح سے حفاظت کی، آپ کے دشمنوں سے تلوار سے ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھا اور آخری سانس تک آپ کی مدد کرتے رہے۔ حالانکہ ابو طالب پیسے والے نہیں تھے، پھر بھی آپ کو کسی بھی بات کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ آپ جس بھی چیز کی خواہش کرتے آپ کو لا دیتے تھے۔ اس کے بعد دن بیتتے چلے گئے تو آپ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، کیونکہ اس زمانے میں سفر بہت لمبا ہوا کرتا تھا، 1-1.5 مہینے کا ہوا کرتا تھا۔ ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ یہ معصوم سا بچہ نہ ماں کا سہارا ہے، نہ باپ کا ہے، نہ کوئی دادا کا سہارا ہے، اس کو کسی کے بھروسے پر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ تو ایک بار ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہوئے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے سامان خریدتے اور دوسری جگہ پر لے جا کر بیچ دیتے۔ اس طرح سے وہ لوگ سامان کی خرید فروخت کیا کرتے تھے۔ اسی کام کے سلسلے میں ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف نکلے، ساتھ میں ہی اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے لیا اور آپ کو ایک اونٹنی پر سوار کر دیا۔ ابو طالب کا جب یہ قافلہ ملک شام کے بارڈر پر پہنچا تو ان کو رات وہیں پر ہو چکی تھی، اسی لیے انہوں نے وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈال لیا تاکہ وہ وہیں پر رات گزار سکیں اور اپنی تھکان کو دور کر سکیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک عیسائی راہب تھا، یعنی کہ کرسچن راہب تھا، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ اپنے گھر سے کبھی باہر نہیں نکلتا تھا، وہ ہمیشہ اپنے گھر کے اندر رہتا تھا۔ جب اسے کہیں باہر جانا ہوتا تبھی وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا، لیکن جب اس کو معلوم چلا کہ ان کے سامنے کسی نے پڑاؤ ڈالا ہے تو وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے لیا اور ابو طالب سے کہنے لگا کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے۔ اس کی یہ ساری باتیں سن کر ابو طالب حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں یہ کیسے پتا؟ تم کو کس نے بتایا ہے کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ جب تم اس گھاٹی سے اس گھاٹی میں آ چکے تھے تو اس گھاٹی میں ایسا کوئی پتھر نہیں تھا جو اس بچے کو دیکھ کر سجدہ نہ کیا ہو، اور پتھر اور درخت صرف انہی لوگوں کو سجدہ کیا کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ تم اس بچے کو ملک کے شام میں مت لے کر جانا، کیونکہ آگے یہودیوں سے ان کو خطرہ ہے، کہیں وہ ان کا قتل نہ کر دے۔ اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں، کیونکہ تورات اور انجیل میں ان کے رسول ہونے کا ذکر آیا ہے، اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں کیونکہ ان کی پیٹھ کے نیچے ایک سیب کی طرح نبوت کی مہر لگی ہے، اس مہر سے بھی میں ان کو پہچانتا ہوں، لہٰذا تم انہیں ملک شام میں مت لے کر جانا۔ ابو طالب کو اس راہب کی باتوں پر یقین آ چکا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے کسی شخص کے ذریعے سے پیغمبر محمد کو مکہ میں واپس پہنچا دیا، کیونکہ ابو طالب کو اب یہ معلوم چل چکا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ خاص مرتبے والا بچہ ہے۔ اس کے بعد ابو طالب آپ کی پرورش اور آپ کی سرکشا کے معاملے میں اور زیادہ چوکنا ہو گئے اور آپ کی ہر طرح سے حفاظت کرنے لگے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھ کر ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ
تعالی عنہا نے آپ کو اپنا مال دے کر شام میں تجارت کے لیے بھیجا اور آپ کے ساتھ اپنے ایک غلام کو بھی لگا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تجارت میں خوب منافع ہوا۔ حضرت ختیجہ کے غلام جن کا نام مسیرہ تھا، انہوں نے بھی آپ کی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی خوب تعریف کی۔ یہاں دیکھ کر حضرت ختیجہ آپ کی طرف ملے ہوئے یعنی کہ حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت پربھاوت ہوئی اور اس کے بعد آپ نے خود ہی پیغمبر محمد کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب میں ایک کامیاب بزنس وومن تھی اور اپنے ویاپار سے کی ہوئی کمائی کو حضرت ختیجہ غریب، اناتھ، ودھوا اور بیماروں میں بانٹا کرتی تھی۔ انہوں نے اگنت غریب لڑکیوں کی شادی کا خرچہ بھی اٹھایا تھا اور اس طرح ایک بےحد نیک اور سب کی مدد کرنے والی عورت کے روپ میں اسلام میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اتہاس میں ان کا بڑا یوگدان رہا ہے۔ یعنی کہ حضرت ختیجہ ہمیشہ غریب لوگوں کو اناج اور کپڑوں سے مدد کیا کرتی تھی۔ حضرت ختیجہ مورتیوں میں وشواس نہیں کرتی تھی اور نہ ہی ان کی پوجا کرتی تھی۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت ختیجہ کی پیغمبر محمد کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی اور ان کے پہلے دونوں شوہروں سے انہیں بچے بھی تھے، لیکن ان کے جو شوہر تھے وہ دونوں بھی انتقال کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنا پہلا نکاح ابو حال سے کیا تھا جس سے ان کو 2 بیٹیاں ہوئی تھی، مگر اس کے بعد ابو حال یعنی کہ ان کے پہلے شوہر کی موت ہو گئی اور اس کے بعد حضرت ختیجہ نے دوسری شادی عتیق ابن زید کے ساتھ کی جس سے ان کو ایک بیٹی ہوئی، مگر وہ بھی تھوڑے دنوں کے بعد اس دنیا سے چل بسے اور پھر یہ ودھوا ہو گئی۔ اس کے بعد عرب کے بڑے بڑے تاجداروں نے سرداروں نے ختیجہ کے ساتھ شادی کی پیشکش کی، مگر حضرت ختیجہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو پیغمبر محمد کی طرف مائل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایمانداری اور تجارتی سفر کو دیکھ کر تیسرا نکاح کا پیغام آپ نے خود ہی اپنی ایک خاص سہیلی جس کا نام نفیسہ تھا اس کے ذریعے آپ نے پیغمبر محمد کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو پیغام سن کر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اس کے بارے میں سب سے پہلے اپنے چچا ابو طالب سے بات کریں گے، اس کے بعد میں ہی وہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پیغام کے بارے میں اپنے چچا ابو طالب سے بات کی، یعنی کہ ان کو اس پیغام کے بارے میں بتایا، تو یہ سن کر آپ کے چچا ابو طالب بہت خوش ہوئے اور نکاح کروانے کے لیے راضی ہو گئے اور آپ کو اجازت دے دی۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ نے خدیجہ کے چچا عمر بن سعد سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والی یعنی کہ بڑے ہونے کی حیثیت سے بات چیت کی اور 20 اونٹنی مہر یعنی کہ نکاح کے وقت عورت یا بیوی کو دی جانے والی جو رقم آپ کی حیثیت میں ہے، یہ دیکھ کر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھا دیا۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھا، اس میں اللہ کی حمد و ثنا دی گئی۔ اس کے بعد قبول نامہ ہوا اور مہر بیان کیا گیا، مہر میں 20 اونٹنی لکھی گئی۔ یہ ملک شام کے واپسی کے 2 مہینے کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت ختیجہ آپ کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت ختیجہ کے جیتے جی آپ نے کسی اور عورت کے ساتھ شادی نہیں کی، آپ کی تمام اولادیں بھی انہی سے ہوئی ہیں، صرف حضرت ابراہیم حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے تھے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ کی اولادیں ہی ہیں، یعنی کہ آپ کے اولادوں کے نام یہ ہیں کہ پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر کلثوم، پھر فاطمہ اور پھر عبداللہ۔ آپ کے تمام لڑکے بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ شادی کے وقت پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 تھی اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 تھی۔ حضرت ختیجہ عرب کی امیر ترین خاتون اور تاجرین عورت تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب پہلے آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت ختیجہ کو بتایا، اسلام قبول کرنے والی میں حضرت ختیجہ پہلی خاتون ہیں۔
پہلی عورت ہیں۔ اسلام کو پھیلانے میں نہ صرف اخلاقی بلکہ مالی طور پر بھی آپ نے بہت زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور ان کے ہوتے ہوئے جیتے جی آپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی، اور عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ 10 شادیاں کرتے تھے۔ 10-11 شادیاں تک اس وقت عرب میں ہوا کرتی تھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی تب تک انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ اور پیغمبر محمد کا ساتھ تقریباً 25 سال تک رہا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت خدیجہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہے۔ آپ کی وفات کے بعد بھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر آپ کو یاد کیا کرتے تھے اور آپ کی سہیلیوں کو ہدیہ بھجواتے رہتے تھے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام اولادیں یعنی کہ آپ کے 6 بچے حضرت خدیجہ سے ہی ہیں، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، اس سال کو آپ نے غم کا سال قرار کر دیا۔ اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے کر غار حرا کی پہاڑی پر چلے جایا کرتے تھے، اور وہاں پر جا کر وہ اکیلے بیٹھتے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا، یعنی کہ کافی دنوں تک آپ اسی طرح سے غار حرا کی پہاڑی پر جا کر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، تبھی جو فرشتوں کے سردار ہے اور حضرت جبرائیل ہے، سلام کی طاقت اتنی ہے کہ اگر جبرائیل اپنا ایک پر پھیلا دے تو مشرق سے لے کر مغرب تک اس پوری دنیا کو چھپا سکتے ہیں، یعنی کہ اتنا بڑا حضرت جبرائیل کے سلام کا ایک پر ہے۔ اس طرح کے 70,000 پر ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ حضرت جبرائیل کتنے زیادہ طاقتور ہوں گے اور کتنے بڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ حضرت جبرائیل کی پرواز کا عالم یہ ہے کہ ان کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پلک جھپکتے ہی سدرا سے زمین پر آ جاتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی زمین سے واپس سدرا پر پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کے طاقت کا عالم یہ ہے کہ حضرت جبرائیل پوری زمین کو اٹھا کر پلٹ سکتے ہیں۔ صورت میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ پڑھو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل نے دوبارہ کہا پڑھو اقرا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا پڑھو اقرا، تو آپ نے پھر کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے اس طرح سے لگایا کہ اللہ کے پیارے نبی کے دونوں ہاتھ باہر کی طرف کر دیے، اور پھر جبرائیل نے پیارے نبی کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر زور سے دبا دیا، یعنی کہ بہت زور سے دبا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت حضرت جبرائیل نے مجھے اتنی زور سے دبایا تھا کہ میری جان نکل جاتی، مگر جبرائیل نے مجھے زور سے دبا کر چھوڑ دیا اور پھر فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو اور تمام مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اور پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے لگے اور پھر آپ بہت گھبرائے ہوئے غار حرا کی پہاڑی سے اتر گئے اور اپنے گھر آ گئے، یعنی کہ وہ واقعہ ہونے کے بعد اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا جس طرح سے انسان کا بدن بخار میں کانپتا ہے، یعنی کہ اس وقت آپ بہت ہی زیادہ خوف کی حالت میں آ گئے تھے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرائے ہوئے اپنے گھر آئے اور آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، چادر لاؤ اور مجھ کو چادر اوڑھ دو۔ حضرت خدیجہ چادر لے کر آئی اور پھر آپ وہاں چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اس کے کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر سے خوف کے اثرات کم ہوئے تو آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ سب واقعہ بیان کیا، یعنی کہ غار حرا کی پہاڑی پر جو بھی آپ کے ساتھ میں ہوا تھا وہ سب واقعہ آپ نے حضرت خدیجہ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو یہ واقعہ سن کر حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، آپ نے تو ہمیشہ بے سہارا لوگوں کی مدد کی ہے، اسی لیے آپ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کچھ کبھی غلط نہیں ہونے دے سکتے۔ اسی لیے حضرت خدیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے انہی چچا زاد بھائی کے پاس پہنچی اور جا کر وہی واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت براق ابن نوفل کے اس وقت اپنے بڑھاپے کی وجہ سے روشنی چلی گئی تھی، یعنی کہ اس وقت وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت سنی تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار حرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اتنے میں میرے پاس میں اس طرح سے ایک بہت بڑا شخص اچانک میرے سامنے آ گیا، تو پھر وہ کہنے لگے کہ پڑھو۔ جب میں نے نہیں پڑھا تو اس نے پھر سے مجھے دبایا اور مجھ کو بہت زور سے دبایا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جو بھی واقعہ ہوا وہ انہیں بتا دیا۔ حضرت براق ابن نوفل اس وقت کے تورات اور انجیل کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اسی لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی ساری نشانیوں کو بڑے اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اسی لیے وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، جو بھی آپ کے پاس آیا تھا وہ وہی اللہ کا فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، یعنی کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا وہی فرشتہ آپ کے پاس میں آیا تھا، اور ان قریب ہے کہ آپ کی قوم آپ کو آپ ہی کے علاقے سے آپ کو اپنے شہر سے باہر نکال دے گی، کیونکہ آج تک جس نے بھی حق کا علم بلند کیا ہے، جتنے بھی آج تک نبی اس دنیا میں آئے ہیں، ان سب کو اسی طرح سے سزا دی گئی ہے، کیونکہ حضرت براق بن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اسی لیے وہ اللہ کے آخری نبی آنے کی تمام نشانیوں سے اچھی طرح سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی، اور انہوں نے اس سے پہلے حضرت خدیجہ سے بھی سن چکے تھے کہ وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح بھی اسی لیے کیا ہے کہ آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں۔ یہ ساری باتیں بتا کر پھر حضرت براق بن نوفل فرمانے لگے کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ یہ ساری باتیں سن کر حضرت خدیجہ نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ حضرت خدیجہ پہلی عورت تھی جو آپ پر ایمان لے آئی، اور دوسرے حضرت براق بن نوفل تھے جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی کہ آپ کے بارے میں بتایا، یعنی کہ دوسرا کلمہ انہوں نے پڑھا۔ آگے کا واقعہ انشاءاللہ بہت ہی جلد اپلوڈ ہوگا، تو اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگی ہے، تو آپ لوگ اس محنت کے لیے ایک لائک ضرور کریں اور اسے اپنے دوستوں میں 12 ربیع الاول سے پہلے شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔